ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال الله تعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم. وقال الله تعالى في موضع آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام اور میرے عزیز ساتھیوں اور میرے عزیز دوستوں اور میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائی بیان کرتے ہوئے درود و پاک نازل ہو میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ پر آپ کے اصحاب پر انگت درود السلام نازل ہو۔ عزیزان گرامی، ابھی میں آپ حضرات کے سامنے کون سا میں رہتی کن نیکیاں زیادہ نیکی کی قدر میں معلوم لینا اس سے پیچھے رہتے سے بہرحال ابھی میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی مختلف جگہ مختلف آیتیں پڑھا۔ بندے کے اور اللہ کے تعلق کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بولتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ ایک بندہ اپنے خالق سے دوستی کرتا ہے، بندہ اپنے اللہ سے تعلقات پیدا کرتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ ہے نماز۔ پہلا اللہ سے تعلق جس میں ہوتا، اللہ سے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ نماز۔ جہاں جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
نماز کو قائم کرو۔ نماز کا پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے رشتہ ہوتا ہے۔ جب اللہ سے رشتہ ہمارا پکا ہو گیا، اللہ سے تعلق گاڑھا ہو گیا، تو دوسرا درجہ اللہ بولتا ہے اے اللہ کے بندو، تم نے خالق سے تعلق پیدا کرے گی، اللہ کے قریب ہو گئے گی۔ جو خالق مخلوق کو پیدا کرا ہے اس سے بھی تمہارے کو قریب ہونا ضروری ہے۔ مخلوق کون ہے؟ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو سارے کائنات کو بنا، ہم سارے مخلوق ہیں۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہم وہ اللہ کیسا بولتا ہے ہمیں ویسا سن کر زندگی گزارنا۔ جب بندے اللہ بول رہے کہ اللہ کے بندو تم میرے سے تعلق رکھے ہو تو میری مخلوق سے بھی تعلق رکھو، جس کو میں نے بنایا، جس کو میں نے پیدا کیا۔ ایک تو تعلق وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کے ذریعے اللہ سے رشتہ ہوتا ہے۔ اب بندے سے رشتہ کیسا ہونا ہے، مخلوق سے رشتہ کیسا ہونا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو۔ زکوٰۃ مالدار ہر مسلمان، مرد عورت، بالغ اور بالغہ، لڑکا ہو لڑکی، اگر وہ مال کے نصاب تک پہنچے ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 5 چیزیں ہمارے کو فرض ہے جو گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بتایا تھا۔ ایک تو فرض ہے نماز، نماز کا تعلق بندے سے اللہ سے رشتہ ہوتا ہے۔ کلمہ تو پڑھ لیا، نماز بھی پڑھ لیا، اور تیسرا فرض جو ہے روزہ بھی رکھ لیا۔ زکوٰۃ فرض ہے مالداروں پر، زکوٰۃ فرض ہے مالداروں پر، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہوتا ہے اور 52 تولے چاندی ہوتی ہے، اور اس کے بعد بیپار پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کاروبار کر رہے ہیں، ہم نے ریئل اسٹیٹ کر رہے، زمینوں کا بیپار کرے ہیں، اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ زکوٰۃ سننا ہے تو زکوٰۃ، چاندی ہے تو زکوٰۃ، زکوٰۃ اس پر بھی فرض ہے۔ اپنے کاروبار میں اگر زمین لیتے ہی بیچتے ہی پورا سال اس پر گزر گیا، جو بچت ہے، فائدہ خرچہ جا کر جو بچت ہوتا ہے اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ کھیتی باڑی پر بھی زکوٰۃ ہے۔ مثال کے طور پر 10 ایکڑ اس نے جو ہے بیج ڈال دیا اور 10 لاکھ روپے خرچہ کر دیا، 10 لاکھ خرچہ ہوئے اور اناج آئے 15 لاکھ کے، تو تمہارا خرچہ جاتے باقی سب ہونے کے بعد جو بچت ہے اس پر تمہارا زکوٰۃ فرض ہے۔ اونٹنی پر زکوٰۃ فرض ہے، بکریوں پر زکوٰۃ ہے، اس کی گنتی ہے۔ اگر جو زکوٰۃ نہیں دیتا مالدار، اللہ بولتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ مالدار ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، مولی صاحب میں اتنا خرچہ ہوں،
حافظ صاحب میں اتنا قرضہ ہوں کہاں سے دے سکتا ہے؟ یاد رکھو میرے دوستو، میرے عزیزو، میرے ساتھیو، اگر تمہیں بہانہ تلاش کرتے ہو تو دنیا میں تم بچ جاؤ گے، کل قیامت کے دن وہی مال تمہارے گلے میں اژدہا بن کر دھنسنے لگے گا، وہی مال تمہارے گلوں میں جو ہے سونا زیور جو گھر میں عورتیں پہنتے اپنے مال میں خرچ کرتے ہیں، اگر تم جمع کر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہی مال تمہارے گلے میں لپیٹ لیا جائے گا، وہی مال جہنم کا مول تمہارے پیٹھ پر ڈالا جائے گا۔ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے، اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کے مال میں برکت ہوتی ہے، اس کے مال کو کوئی چور چرا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام میں بولتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، تم نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ دیے ہیں۔ اللہ بولتے ہیں کون ہے وہ اللہ کا بندہ جو میرے کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کسے بولتے؟ کسے بولتے قرض حسنہ؟ دوسرا سے کسے بولتے؟ قرض حسنہ کو تو میں نے حاجی نذیر احمد صاحب سے جا کر بولے کہ حاجی صاحب ایک 10 لاکھ روپے دو، میں 1 مہینے میں وہ پیسے تم نہ واپس دیتا ہوں، بیاج نہیں، وڈی نہیں، بیاج نہیں، وڈی نہیں، سود نہیں۔ حاجی صاحب خوشی کے ساتھ اچھا مولانا لے جاؤ تمہارا کام کر کو 1 مہینے کے بعد دے۔ اسے بولتے قرض حسنہ، اسے بولتے قرض حسنہ۔ اور قرضہ دینے والا بھی ثواب اور لینے کر واپس دینے والا بھی ثواب، اسے بولتے قرض حسنہ۔ نہیں میں 10 لاکھ دیتا ہوں، 10 لاکھ کو 100 کو 2 روپے کے ساتھ اتنا دینا، یاد رکھو یہ سود ہو گیا۔ سود کے مال میں زکوٰۃ اگر نکالتے ہو تو تمہارا زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے۔ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں بڑے بڑے آفیسر، بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز، چلو بڑے آفیسر کیوں نہ ہو، بڑے لوگ کیا ہے کچھ کو چھوٹا موٹا کام بنانا ہے، مجھے گھر کو نل ڈالنا ہے تو میں خود جا کر نہیں کر سکتا ہوں، کونسلر سے بول دیا کہ کونسلر صاحب مجھے نل، ٹھیک ہے مولوی صاحب آپ کے لیے نل ضرور ڈالیں گے، کیا کہتا آفیسر کو کیا تو دیے تو جلدی کام کرتے ہیں، ہے نہیں دنیا چل رہی نہیں، ضرور چل۔ یہ ہے رشوت، یہ ہے رشوت، اسی کو رشوت بولتے ہیں۔ رشوت لینے والا بھی گنہگار، رشوت دینے والا بھی گنہگار، بیچ میں رہ کر رائے باری کرنے والا بھی گنہگار، جیسا سود کا مال لکھنے والا بھی گناہ اور لینے والا بھی گناہ، جھانکنے والا بھی گناہ میں شامل ہوتا ہے، دینے والا بھی گناہ میں آ سکتا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے سود کا، جس نے سود کا بیپار کرتا ہے، جس نے سود کا پیسے میں ہی خوشیاں مناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کے لیے سخت عذاب کیا ہے معلوم، دنیا کے اندر اس نے اس کے ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ کاروبار، سود کا کاروبار، میرے عزیزو آپ سود کا کاروبار کرتے ہو، بولتے بولی میں ساڑیاں بھی، چولیاں بھی، لہنگے بھی، پینٹ بھی، سب لا کر زکوٰۃ تو تمہارا مبارک ہو۔ ایسا مال اگر تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کو تمہارے سے زکوٰۃ کی ضرورت نہیں۔ اللہ بول رہے ہو او اللہ کے بندو مجھے قرض حسنہ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا، بول رہے اللہ کو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو رزاق ہے،
اللہ تو مالک الملک ہے، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کو پالنے والا ہے، اسے قرض حسنہ کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں میرے بندو، قرض حسنہ مجھے نہیں، وما تقدموا لانفسکم، تم جو قرض حسنہ دیتے ہو تمہارے آگے جو ہے تمہارے قید کے لیے، تمہارے کام آنے کے لیے قرضہ ہے۔ زکوٰۃ مال کو صاف کرتا ہے، جیسا وہی کپڑا اگر کالا ہوتا ہے، ٹریبلیکس صابن، رن کا صابن، ایریل کہتی کہ نئے نئے صابنوں سے ڈال کر لکوڈ ڈال کر اپنے کپڑوں کو جیسا صاف کرتے ہو، تو اسی طرح سال بھرتے اگر تمہارا مال کے اندر حساب کر کو اگر حساب کے مطابق تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو سمجھو تمہارے مال کو تم نے اپنے صاف ستھرا کر دیا، تمہارے مال کو پاک کر دیے ہی، تمہارا مال کو کوئی چور چوری نہیں کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یضاعفو، تمہارے مال میں برکت ہوگی، تمہارے مال میں ترقی ہوگی، تمہارے کمائی میں ترقی ہوگی۔ تم حساب صحیح حساب کرنا، لاکھ کو 2,500، آج کل سونا کم ہے، جائیداد زیادہ ہے۔ مجھے کل ایک صاحب نے فون کرنے پر سنو، آسٹریلیا سے ایک صاحب نے فون کیے تھے کہ مولوی صاحب میں 1 کروڑ کی جگہ لیا ہوں، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ میں نے سرسری بول دیا، پھر میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا، مفتی صاحب تو مفتی صاحب بتائے اگر وہ جگہ 1 کروڑ کی جگہ اگر وہ کاروبار ریئل اسٹیٹ کی نیت سے اگر لیا ہے، اس پر سال گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے، واجب ہے۔ نہیں، وہ جگہ لے کر اپنے واسطے گھر بنا رہا ہے، 1 کروڑ روپے لے کر جگہ اس لیے سے لیا کہ میں ایک جگہ لیا ہوں، میں بنگلہ بنا دوں میرے واسطے، تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ کتنا آسان ہے نہیں؟ بہت آسان ہے، زکوٰۃ دینا بھی آسان ہے، زکوٰۃ نکالنا بھی آسان ہے، زکوٰۃ کی برکتیں بھی الگ ہوتی ہیں، زکوٰۃ لینے والا بھی ثواب، زکوٰۃ دینے والا بھی ثواب۔ اور اللہ بول رہی ہے تمہارے لیے ہے، تم آگے بھیجنے کے واسطے زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے زکوٰۃ نہیں دیے، زکوٰۃ اور ایک لفظ ٹیکس، یہ انگلش لفظ ہے، زکوٰۃ اپنے مال کو پاک کرنے کو بولتی ہے، اسے لفظی معنی ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ نہ دیتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے اس کے گھر کو آگ لگا دو، اس کے گھر کو آگ لگاؤ۔ مالدار ہے، بے غریب پر نہیں، کھاتا بیچارہ صبح شام کھا رہا ہے اس پر نہیں، جس کے پاس 52 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا ہے، اور دونوں ملا کر حساب کتاب لگائیں، اس کا حساب زکوٰۃ ہے تو اس کا زکوٰۃ ہے۔ ابھی بتایا خالی سونا چاندی پر نہیں، جائیداد پر بھی ہے، کرایہ آ رہے ہیں، مسئلہ بتا رہا ہوں، کرایہ آ رہے ہمارے، سال بھر 10 بنگلے بنائے، کرائے کھا رہے، اگر سال بھر اس پر گزر گئے میرے عزیزو، تمہارے پورا خرچے کے بعد جو بچت ہوتا ہے اس پر بھی تمہارے کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کس کو دینا؟ اللہ بول رہے کس کو دینا؟ اللہ خود بول رہے قرآن میں، مسکینوں کو دو، غریبوں کو دو، مفلسوں کو دو، اور اللہ کے راستے میں مجاہدین ہیں ان کو دو، اللہ کے راستے میں دین کا علم حاصل کرے ان کو دو، اور جو جیل خانے میں ہیں ناحق بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے اپنا زکوٰۃ کا مال دو۔ تم اگر ان لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دو گے، اور سب سے افضل میں کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل کیا ہے؟ تمہارے رشتہ داروں میں غریب کون ہے اس کو تلاش کر کے، افضل آدمی وہ ہے جو تمہارے گھر کے اندر جو قریب خاندان میں غریب آدمی ہے
اس کو تم جو ہے پہلے ترجیح دو. فرسٹ رول ہے زکوٰۃ کا حقدار ہوتا ہے. ہمیں کیا ہے نام ہونے کے لیے جو ہے ہاں مولوی صاحب میرے لیے 10,000 روپے زکوٰۃ. نہیں، تیرا گھر کا تیرا خالہ کا بیٹا ہے، تیرا پھپھو کا بیٹا ہے، یا تیری پھوپھی ہے، یا تو ہی رشتے دار ہے، بھوکے ہی پوچھ سکتے نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے بھی زیادہ دگنا ثواب ان کو دینے پر ملتا ہے. اس کے بعد بچت کچت اپنے مدرسوں کو، اپنے جو اڑوس پڑوس کو، جتنوں کو اس کو زکوٰۃ کا پیسہ ادا کرتے جانا. میرے عزیزو، اگر ہم زکوٰۃ دیتے جائیں گے انشاءاللہ ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان فقیر نہیں رہتا، فقیر نہیں رہتا. ہم اپنے زکوٰۃ میں جو ہے ٹال مٹول کرتے ہیں. آج کون ہے مالدار؟ میں کہتا ہوں ہر ایک پر زکوٰۃ فرض ہے، جو صبح شام کی مزدوری کرنے والے کو چھوڑ کر. کس کے پاس نہیں آج ایک زندگی؟ کس کے پاس نہیں جو ہے کم از کم 35,000 روپے؟ اور اس سے لگ بھگ حساب کرنے کا معلوم ہوتا. تو کون ہے؟ تو میرے عزیزو جو مالدار ہے تم لوگ اپنا زکوٰۃ نکالو. زکوٰۃ جو ہے ان لوگوں پر تقسیم کرو. خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہمارے مسلمان بھائی اور میرے بہنہ جو ہے کسی کو دوسرے پر چھانکنے کی ضرورت نہیں. ایسی بھی شکایت آتی ہے ہماری غریبی ہے مولوی صاحب تمہیں کیا روکتے؟ نعوذ باللہ ذالک. یاد رکھو یہ مسلمان مالداروں کی ذمہ داری ہے. اگر ہماری بہن غلط قدم اٹھاتی ہے اپنے پیٹ کے خاطر، اپنی عزت کو بیچتی ہے، تو یہ مسلمان مالدار بھائیوں پر ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن ان کو پوچھا جائے گا. اگر تم صحیح زکوٰۃ ڈھونڈ کر تلاش کر کے تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو یاد رکھو کوئی مسلمان غریب نہیں رہتا. تو میرے عزیزان گرامی، ہم اس وقت جو ہے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ فرض ہے، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے رمضان کے اندر لوگ زکوٰۃ کے حساب کتاب کرتے ہیں. الحمدللہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ ایک کے 70، 1 روپیہ دے تو 70 کا ثواب ملتا ہے. 1 روپیہ دیے تو 70 کا. ایک نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب. بغیر تھوڑی حرکت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. فرض کا ثواب کتنا، نفل کا ثواب کتنا، خیر خیرات کرنے سے کتنا، اچھی بولی بات کرنے سے کتنا. اللہ اکبر، اتنی نیکیاں ہیں. یہ سارے نیکیاں جو ہے جنت تجری من تحت الانہار. تم جتنے نیکیاں دنیا میں گرمی کی شدت میں جو ہے پیاس لگتی ہے تو بھوکے ہوتے ہو اور اس کا ثواب تمہارے کو ملتا ہے، اور بھوک میں جو اس کا بھی ثواب ملتا ہے. رات کی تراویح پڑھتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے. ایک نہیں بلکہ 70 دگنا ملتا ہے. تو میرے عزیزان گرامی، ہمارے کو جو چاہیے کہ مسئلہ زکوٰۃ کے پوچھو، حساب کتاب کرو، نکالو. خدا کی قسم ہمارے گھر میں جو ہے زکوٰۃ دینے سے کم نہیں ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے. اللہ واخرج اللہ قرضا حسنا، او بندو تم مجھے قرض حسنا دو. اللہ بول رہی ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. جو بندہ ہے بھوکا ہے، اگر تم بھوکے کو کھلاتے ہو، پیاسے کو پانی پلاتے ہو اور ننگے کو کپڑے پہناتے ہو، قرض دار ہے قرض ادا کرتے ہو، تو سمجھو کہ تم دنیا میں بھی اس کا حق ادا کریں گی، آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا. تو میرے عزیزان گرامی، انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل وقتاً فوقتاً جس کی ضرورت ہے ہمارے سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں. گنوں کے اندر علماء اکرام بھی موجود ہے، ان سے بھی معلوم کریں. دین کی بات معلوم کرنے میں جو ہے شرمانا نہیں. دین کی بات کوئی بھی بات ہو، چاہے پردے کی بات ہو، چاہے گھریلو بات ہو، چاہے دین کی بات ہو، چاہے زکوٰۃ کا ہو، چاہے نماز کا ہو، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ کیسا گزارنا ہے. میں بہت سارے نوجوانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے. اپنے علماء سے جس سے اچھا بے تکلف ہو معلوم کرائیں. یہ بھی ثواب ہے میرے عزیزو. ہر چیز دین کے حقیقات کو معلوم کرنا. یاد رکھو ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے انشاءاللہ. پھر اگلے جمعہ جو ہے زکوٰۃ، اس کے مسائل کیا ہے، اگر زندگی باقی ہے تو اس کی تفصیلات پیش کریں گے.
دعا گو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی پر رمضان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زکوٰۃ کو دینے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو پریشان حال کو دور فرما، ہم میں سے بیمار ہے اللہ کو شفا کاملہ دائم عطا فرما، ہم میں سے جو پریشان حال کو دور فرما، خاص کر ہندوستان کے مسلمان کے اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، اللہ حفاظت فرما، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔